مزید اچھے بیانات اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل کو سلیکٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں پاک دامنی کی دعائیں۔ پاک دامنی وہ اعلیٰ صفت ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اپنی ذات میں معصوم تھے، لیکن اس سے آپ کی عفت و پاک دامنی کی زندگی سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے یہ دعائیں مانگی کہ ہم امت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ پاک دامنی کے حصول کی دعائیں مانگے اور پاک دامنی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے۔ چنانچہ احادیث میں کئی ایسی دعائیں منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کو تمنا بنا کر مانگا ہے۔ پہلی دعا، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى جامع دعاؤں میں سے جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اے اللہ میں آپ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ دوسری دعا، وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اے اللہ میں آپ سے صحت، پاک دامنی اور امانت اور اچھے اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اے اللہ میں آپ سے صحت اور پاک دامنی اور امانت داری اور اچھے اخلاق اور رضا بالقدر کا سوال کرتا ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی رہوں اس کا سوال کرتا ہوں۔ تیسری حدیث پاک، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے میرے اللہ میرے دل میں وہ ڈالیے جس میں میرے لیے بھلائی اور بہتری ہو، اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لیجئے اور اپنی پناہ میں رکھیے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا تلقین فرمائی کہ اس طرح دعا مانگو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے میرے اللہ میرے دل میں وہ ڈالیے جس میں میرے لیے بھلائی اور بہتری ہو، اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لیجیے اور اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہم طہر قلبی۔ تیسری حدیث پاک، حضرت ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ حضرت ام معبد الخزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے، اے میرے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے، اور میرے عمل کو ریا سے، دکھلاوے سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ بے شک یا اللہ آپ آنکھوں اور سینے کی پوشیدہ خیانتوں کو جانتے ہیں۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ ایک اور اہم دعا، وعن شکل ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی تعوذا اتعوذ به فاخذ بکفی وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني۔ حضرت شکل ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا نبی اللہ، ایک روایت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تعوذ تعلیم فرما دیجیے، یعنی کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس کے ذریعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ اور حفاظت طلب کیا کروں، اور اس کے ذریعہ میں اللہ کی پناہ اور حفاظت میں رہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں تھام کر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس درخواست پر کہ یا نبی اللہ علمنی تعوذا اتعوذ به، اور دوسری روایت میں ہے علمنی دعا یا رسول اللہ علمنی دعا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا، کہو اس طرح اللہ سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اور اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنے مادے منویہ کے شہوت کے شر سے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اس کے تحت فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ فرماتے ہیں کہ سمع و بصر اور زبان اور قلب، یعنی کان اور آنکھ اور زبان اور دل، اور اسی طرح جنسی خواہش کا شر یہ ہے کہ یہ چیزیں احکام خداوندی کے خلاف استعمال ہو، جس کا انجام اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس کی پناہ مانگی جائے۔ وہی اگر بچائے گا تو بندہ بچ سکے گا، ورنہ مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں اہتمام سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں، امت کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ سراج الدین علی، خادم دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروچ محمود نگر کنٹھاریہ۔ کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، اور دوسری کتاب ہے معارف الحدیث جلد نمبر 5۔